لوگ جو یہاں پر ویزاز بائی کر کے آ گئے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے یا سعودی عرب کے اندر اور پاکستان کے اندر، اور کون سی سکلز ریکوائرڈ ہوں گی؟ بورڈ انالیسس دینے ہوتے ہیں مینجمنٹ کو کہ وہ فگرز آپ سے ریکوائرڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس میں ایچ ای سی ہے، منسٹری آف فارن افیئر ہے، کلچرل آفس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، سفیان اسلم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر خدمت ہے. دوستو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، میں نے اس سے پہلے جتنے بھی انٹرویوز کیے وہ سعودی عربیہ کے اندر لوکل لوگ جو یہاں پر ویزاز بائی کر کے آ گئے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے یا دوسرے ایشین کنٹریز سے. آج ہمارے ساتھ محمد ذوالقرنین موجود ہے جن کی جاب جو ہے ڈائریکٹلی پاکستان سے سیکیور ہوئی. انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان سے اپلائی کیا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ وہ کون سے طریقے ہیں، کون سی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جن کے تھرو ہم انڈیا یا پاکستان سے ڈائریکٹلی ریکروٹ ہو سکتے ہیں. تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج کی جو ویڈیو ہوگی وہ ان ٹپس اینڈ ٹرکس پہ ہوگی، اور اسپیشلی کیونکہ یہ فائنانس اکاؤنٹس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے کچھ ٹپس جانیں کہ وہ کون سی سکلز ہیں جو ایک اکاؤنٹنٹ کے پاس ہونی چاہیے، ایک فائنانشیل جو امپلائی ہے اس کو آنی چاہیے سعودی مارکیٹ کے لحاظ سے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سفیان اسلم کے نام سے میرا چینل ہے، اور میں پچھلے کچھ عرصہ سے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں کہ کیسے سعودی عربیہ کے اندر جابز اینڈ بزنس کو شروع کیا جا سکتا ہے. تو ویڈیو کو لمبی کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی چلتے ہیں محمد ذوالقرنین صاحب کی طرف. ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ for having with me on my podcast. Inshallah we will take some precious information from for our viewers. تو بتائیں اپنے بارے میں، آپ پاکستان میں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھوڑا بتا دیں، ایکسپیرینس کا بتا دیں تھوڑا سا، اور پھر ہم چلیں گے سعودیہ کی طرف. تھینک یو ویری مچ سفیان صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا اس اپنے چینل کے اوپر. اور ہوپ فلی انشاءاللہ یہ ہماری جو ڈسکشن ہوگی جاب ہنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ لوگوں کے لیے یوزفل ہوگی. تو میں اب یہاں سے آپ کے ساتھ اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ شیئر کرنا چاہوں گا. تو الحمدللہ آئی ہیو ڈن ایم.com فرام لاہور اینڈ آئی ہیو تھرو آؤٹ مائی اسٹڈیز ان اکاؤنٹس اینڈ فائنانس فیلڈ. So I have 16-year education in the accounts and finance, especially in accounting. So this is my ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. تو آپ نے پاکستان کے اندر بھی کوئی جاب وغیرہ کی؟ Yes, I have started a job in 2011 as an internee during my master's education, and this was my first experience to start a job as an internee. But after completion of my master degree, the company have appointed me as a full employee, and then have spent 10 years with them. So this was a very successful duration with that company. I have got almost 5 major promotions. After that I have decided to move on. اوکے اچھا، موو آن کی طرف جانے سے پہلے کہ آپ کس طرح سعودی عرب آئے، کیسے ڈائریکٹ جاب ملی، اس سے پہلے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ملک صاحب اس وقت فائنانشیل فیلڈ میں ایک اچھی کمپنی میں اکاؤنٹس اینڈ وغیرہ اکاؤنٹس کی جو جاب ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو آپ کیا فرق دیکھتے ہیں، کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں اکاؤنٹس کی جاب سعودی عرب کے اندر اور پاکستان کے اندر، اور کون سی سکلز ریکوائرڈ ہوں گی؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلوں کہ اکاؤنٹس اور فائنانس کے جو بیسک رولز ہیں وہ تو آل اوور دا ورلڈ تقریباً سیم ہی ہیں، اور یہاں بھی جیسا ہی ہے کہ جب سے انہوں نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز امپلیمنٹ کیے ہیں تو وہ سیم ہی ہے. جسٹ تھوڑا ڈفرینس آتا ہے تو وہ آپ کا ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے. تو وہ لٹل بٹ ڈفرینس تھا. کوئی یہاں پہ زکوٰۃ سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ایک پراپر ٹیکسیشن سسٹم ہے. تو جسٹ یہی ڈفرینس تھا. اوور آل باقی اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسی کوئی چینج مجھے نہیں دیکھنے کو ملی. ٹھیک ہے، تو اس میں سکلز کون سی میجرلی؟ ویٹ وغیرہ کو سیکھ لیں، ایکسل کو کیا ریٹ کرتے ہیں، دوسرے جو سافٹ ویئرز ہیں، اوریکل ہے، مائکروسافٹ ڈائنامکس، ان کے حوالے سے کیا یہ سیکھ کے آنی چاہیے یہاں پہ؟ جب بات اکاؤنٹنگ کی آتی ہے تو اکاؤنٹنگ پیوری جو ہے اسپیشلی جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک رپورٹ انالیسس دینے ہوتے ہیں مینجمنٹ کو کہ وہ ایک فگرز آپ سے ریکوائرڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں.
تو سب سے پہلے جو اکاؤنٹنگ کی پوائنٹ آف ویو سے اسٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے بہترین ٹول ہے وہ ایکسل کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے اندر ایک بہترین جو کافی سافٹ ویئر آ چکے ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں, جیسا کہ سیپ ہے, اوریکل ہے اور مائکروسافٹ ڈائنامک ہے. تو ان کے اوپر جتنی زیادہ گریپ ہوگی ظاہری بات ہے آپ کی اتنی ہی مارکیٹ ویلیو انکریز ہوتی چلی جائے گی. بالکل, اس میں ڈاؤٹ نہیں, کیونکہ سعودیہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی ایون سعودی عربیہ نمبر 1 پہ جا رہا ہے دنیا میں. تو آبویسلی جو آئی ٹی سیکٹر ہے, ای آر پی سافٹ ویئرز ہیں, ان پہ گرپ ہونا بہت زیادہ لازمی ہے. تو دوستوں کی جو اس وقت جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر جو کویشچن آ رہا ہے میجرلی کہ بھائی یہ آپ پاکستان سے ڈائریکٹلی کس طرح ہائر ہو سکتے ہیں, کون سی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, آپ نے کیا یوز کیا, کیسے آپ کو خیال آیا, کن لوگوں سے آپ نے رابطہ کیا, تھوڑا ہمیں اس کے بارے میں تو تھوڑا بتا دیں یار. ایکچولی میرا اسپیشلی کوئی پلان تو نہیں تھا موو ہونے کا کہیں پہ بھی, لیکن پاکستان کی جو کنڈیشنز تھی, صورتحال تھی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتا فیملی کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے یہ ہارش ڈیسیجن کیا اور اپنے جو سب سے پہلے میں نے اپنے سوشل میڈیا جو لنکڈ ان پروفائل ہے اس کے اوپر اپڈیٹ کیا کہ آئی وانٹ ٹو ریلوکیٹ مائی جاب. Then I have started connected with my circle people, especially with my friends from UAE and KSA, especially in Riyadh, because Riyadh is a hub all over the KSA. So مجھے رسپونڈ ملا کافی دوستوں سے اور اپنے سرکل میں لوگوں سے, تو ان سے میں نے اپنی سی ویز شیئر کی اور اپنا ایکسپیرینس کا اور سارا اپنا بایو ڈاٹا ان کے ساتھ شیئر کیا اور ان کو اپنی انٹینشن شو کی کہ میں یہاں پہ موو کرنا چاہ رہا ہوں. تو دین انہوں نے مجھے ساری اس کے متعلق انفارمیشن دی اور کمپنیز کے ریگارڈنگ جو کوئی پلیٹ فارم تھے اپلائی کرنے کے لیے اور کوئی گروپس تھے ان کو جوائن کروایا. اسپیشلی میں اپنے پرانے دوست کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس معاملے کے اندر جس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اچھا, نائس. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈائریکٹلی ہائرنگ ہوتی ہے پاکستان سے, اگر آپ کا نیٹ ورک اچھا, آپ کے دوستوں کے ساتھ ٹچ مچ رہیں پاکستان میں, اسپیشلی جو لوگ ہیں جاب ہنٹ کرنا چاہتے ہیں, جاب سکیور کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے جو دوست ہیں ان کو مت کھوئیں. ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ آلسو. صرف پیسہ ہی آپ کی نیٹ ورتھ نہیں ہوتا, آپ کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ بھی نیٹ ورتھ ہوتا ہے اور آپ کو زندگی کے جو میجر ڈیسیجنز ہیں ان میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, آپ کو موو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ بتا دیں کہ پاکستان میں جب آپ کو ویزا وغیرہ ہے یا انٹرویوز کتنے ہوئے اور آپ کو ویزا کی کاسٹ آپ نے بیئر کی, کمپنی نے بیئر کی, کیا پروسیجر سے, اس بارے میں تھوڑا بتا دیں. ایکچولی اس جاب کے لیے مجھے ایک لڑکے نے ریفر کیا تھا, تو اس نے اس چیز کو میک شور کیا تھا کہ آپ ان کو اپنی جو ہے نا اویلیبلٹی میک شور کریں گے. تو اس انٹرویو میں الحمدللہ میں نے اپنی جاب کو سیکیور کر لیا تھا اور الحمدللہ ویزا بھی کمپنی نے ہی ایشو کیا اور مجھے کوئی کاسٹ بیئر نہیں کرنی پڑی. لیکن پاکستان کے جو اسٹیمپنگ کے ویزا اسٹیمپنگ کے ایکسپینڈیچرز تھے وہ سارے میں نے خود بیئر کیے ہیں اور وہ نارملی ہوتے بھی خود ہی کرنے پڑتے ہیں. مائنر سے چارجز ہوتے ہیں, وہ لٹل بٹ ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ آن کرتا چلوں کہ کبھی بھی آپ اگر جب موو کرنے کا سوچتے ہیں تو اس سے پہلے اپنی ڈگری کی اٹیسٹیشن اور ویریفیکیشن جو بہت ضروری ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ایک بڑا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے. مجھے بھی جون میں جاب آفر ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد 3 ماہ تقریباً مجھے لگے ہیں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں. آپ سٹارٹ کرتے ہیں یونیورسٹی کی ویریفیکیشن سے اینڈ آف ایمبیسی کی اٹیسٹیشن تک, تو اس میں HEC ہے, منسٹری آف فارن افیئر ہے, کلچر آفس ہے, اس کے بعد ایمبیسی کی اٹیسٹیشن ہے. تو کچھ ویریفیکیشن اٹیسٹیشن جو ہیں وہ آپ کی ویزا ایشو سے پہلے ہی ریکوائرڈ ہوتی ہیں, تو آپ ان کو پہلے ہی کروا لیں, جیسے کہ یونیورسٹی کی ہے, HEC کی ہے اور منسٹری آف فارن افیئر کی ہے. اچھا, نائس. یہ تو آپ نے ایک پوری ہمیں کمپلیٹ چھوٹے سے چند لفظوں میں کمپلیٹ گائیڈ لائن دے دی کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے سعودی عرب آنے سے پہلے. جاب آفر ہو بھی جاتی ہے تو یہ نہ ہو آپ 5 ماہ وہیں پہ لٹکے رہیں اور اس دوران آپ کمپنی کو اور بندہ ہائر ہاں, کیونکہ کمپنیز کو نارملی بندے ارجنٹ بیس پہ چاہیے ہوتی, تو کمپنی ڈزنٹ ویٹ, کیونکہ ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے, اسپیشلی لوکل مارکیٹ میں بہت بندے پڑے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ڈائریکٹلی ہائر ہونا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی ٹو ڈو لسٹ جو ہے نا وہ بالکل ریڈی ہونی چاہیے. تو ملک صاحب, اچھا فائنلی ماشاءاللہ آپ سعودی عرب آ گئے, آپ نے جاب سٹارٹ کر دی. آپ کو کلچرل چیزوں میں یا یہاں کے ماحول کے حوالے سے کتنا ڈفرینس لگا یہاں پہ؟
ڈفرینس تو ایسا اتنا خاص نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے ایک کنٹری سے آپ دوسری کنٹری میں موو ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ چینجز تو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں. اسپیشلی آپ انوائرمنٹل چینجز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لینگویج کی جو بیریئرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو چینجز ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں ڈفرینٹ نیشنز کام کر رہی ہیں تو آپ نے ڈفرینٹ نیشنز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ چینجز دیکھنے کو ملتی ہیں. ہاں بالکل، لیکن ایسا کوئی خاص میجر بیریئر نہیں کہ آپ وہ بول سکیں کہ ہمیں یہ مشکلات پیش ہیں. آپ کو اپنی کمیونٹی کافی مل جاتی ہے اور انوائرمنٹ بھی سپورٹنگ ہے. مکہ مدینہ آپ عمرہ پہ جائیں، مسلم کنٹریاں وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں، اور نان مسلمس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ سپورٹنگ ہے. کوئی ایسی کسی بھی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. آپ اوپنلی ایزیلی واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو نائسلی ود دا بیسک مینرز. آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹیز آلریڈی رہ رہی ہیں. یس ایگزیکٹلی. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو صرف پلس پوائنٹ جو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انگلش جو ہے اچھی ہو، اور سیکنڈلی آپ کو عربک کے کچھ اگر میجر سینٹینسز اور فریزز آتے ہوں جو روزمرہ معمولات کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو ہیلپ فل ہو، وہ پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں لاسٹلی آپ سے پوچھوں گا دو چیزیں. ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں، اچھا مجھے جلدی سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو جاب آپ نے سوئچ کی وہ کتنا ایزی ہے، اور جاب سوئچ کرنا کتنا ریکمینڈ کرتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا بتا دیں. کیونکہ سیلریز کی انکریمنٹ جو زیادہ جو میجر ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ سوئچ کرنے پہ جمپ پہ آتا ہے. اس پہ تھوڑا سا مجھے اس کے اندر سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں تھوڑی ریسٹرکشنز تو ہیں جاب سوئچ کرنے پہ، کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹلی طور کے اوپر جاب سوئچ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی جو اسپانسر ہے، جو کمپنی جس نے آپ کو ہائر کیا ہے، جب تک آپ کو فری ہینڈ نہیں دیتی یا آپ کو گو ہیڈ نہیں دیتی کہ آپ موو کر سکتے ہیں. یا میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ. میرا جو ابھی انفارمیشن ہے، کیونکہ جو اپڈیٹس ہیں منسٹریز کی، آپ جب اپنا ایک فرسٹ کانٹریکٹ کر دیں تو اس کانٹریکٹ کی فنیشنگ ڈیٹ سے 1 مہینہ پہلے آپ ریزائن کر سکتے ہیں. اگر نیا کانٹریکٹ شروع ہو جاتا ہے تو یہ لائبل ہے. اس میں دونوں فرسٹ پارٹی اور سیکنڈ پارٹیز کے انہوں نے جو ہے نا وہ حقوق جو ان کے جو بھی رائٹس ہیں انہوں نے ریزرو کیے ہوئے ہیں. یہ نو ڈاؤٹ ایسی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا رہتا ہے. لیکن ابھی آگے فیوچر کے اندر چیزیں جو امپلائیز کے لیے بھی اور امپلائرس کے لیے بھی آسان کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا تو اس میں اب مجھے یہ آخری جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، فیوچر کو، سعودی عربیہ کے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے یہاں پہ ویژن 2030 ہے، ایکسپو 2030 ہے ان کا. پھر میں اکثر لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں جو فیفا ورلڈ کپ ہے وہ آ رہا ہے. ان کا نیوم سٹی کا پروجیکٹ ہے، ریڈ سی ہے، PIF ہے. ان ساری چیزوں کو آپ اپرچونیٹیز کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ بزنس اپرچونیٹیز کے ساتھ، جاب اپرچونیٹیز کے ساتھ، جو ایشیا سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، انڈیا سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ. نو ڈاؤٹ یہاں پہ اب KSA کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھے ماڈل کے اوپر کام کر رہا ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہیں. جیسا کہ آپ نے خود اپنے اس میں بتا دیا ہے کہ بہت زیادہ ایونٹس آ رہے ہیں، جیسا کہ فیفا ورلڈ کپ ہے، ایکسپو 2030 ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جیسے کوئی انویسٹرز آتی ہیں، انویسٹمنٹس آتی ہیں تو اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ جاب کی اپرچونٹیز بھی آئیں گی بہت زیادہ. اور پھر کوئی ایسی انڈسٹری ہے نہیں جو اکاؤنٹس اور فائنانس فیلڈ کے علاوہ ہو. بالکل بالکل. کوئی بھی کمپنی ہے اس میں فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کا بندہ تو چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سم اپ کرتے ہوئے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ از اے گریٹ لینڈ ٹو موو. اٹس اے گریٹ ٹائم ٹو موو، کیونکہ ابھی دوبارہ سے جیسے سردیاں آ رہی ہیں، اکتوبر نومبر آ رہا ہے، ریاض سیزن شروع ہو چکا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ٹورسٹ اٹریکشن بنا ہوا ہے اس وقت، ہاٹ اسپاٹ پوری دنیا کا بنا ہوا ہے. تو اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ سعودی عربیہ موو ہوں، آئی ہائیلی ریکمینڈ یو پیپل ٹو موو سعودی عربیہ ٹو گیٹ job, to get hired here, to have a bright future in Saudi Arabia for your kids and for your family and for yourself as well. تو thank you so very much دوستو. اپنے دوست سفیان اسلم سیان کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے اندر نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ملک صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. بائے بائے.